بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، پھر سجدہ اور سجدہ سے قیام۔ دوسرے سجدہ سے قیام کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ جس طرح ہم سجدہ میں گئے تھے تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب اٹھیں گے تو پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ اس کے بعد سیدھا کھڑا۔ یہ نہیں کرنا کہ سجدے کے بعد بیٹھیں اور پھر کھڑے ہوں۔ سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا اور پھر کھڑا ہونا، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ یہ جلسہ استراحت نہیں کرنا، سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمی۔ یہ روایت سنن ترمذی ابواب الصلاۃ میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہوتے۔ آدمی سجدہ سے کھڑا ہو تو پنجے ہوتے، پنجے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے۔ جب آپ سجدے سے سیدھا کھڑے ہوں گے تو پاؤں کے پنجوں کے اوپر وزن پڑے گا، پھر سیدھا کھڑے ہوں گے، یوں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب نماز اپنی قوم کو سکھاتے، کہ ہم نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں نا، یہ صحابی کا طریقہ ہے، لوگوں کو نماز سکھاؤ۔ کبر، اللہ اکبر فرماتے، فسجدہ، پھر سجدے میں جاتے، ثم کبر، پھر اللہ اکبر فرماتے، فانتہض قائما، سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ سجدے کے بعد بیٹھنا اور پھر کھڑا ہونا یوں نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں، رمقت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی الصلاۃ۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی توجہ غور سے دیکھا نماز میں، فرأیتہ ینہض، میں نے دیکھا وہ سجدے سے یوں کھڑے ہوتے سیدھا، ولا یجلس، بیٹھتے نہیں تھے، یعنی ینہض علی صدور قدمیہ فی الرکعۃ الاولی والثانیہ، پہلی رکعت سے سیدھا کھڑے ہوتے اپنے پنجوں کے اوپر۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہوں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ادرکت غیر واحد من الصحابہ رضی اللہ عنہ، میں نے کئی ایک صحابہ کو دیکھا، کئی ایک صحابہ، ان کا عمل کیا تھا، اذا رفع راسہ، جب وہ اپنے سر کو اٹھاتے، من السجدۃ فی اول رکعۃ والثالثۃ، پہلی اور تیسری رکعت میں، قام کما ہوا ولم یجلس، سیدھا کھڑا ہو جاتے، بیٹھتے نہیں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سجدہ سے رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں تو بیٹھے نہیں، بلکہ پاؤں کے پنجوں پر بوجھ ڈال کے سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ ممکن ہے کوئی شخص آپ سے کہے کہ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنا ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس دور کا مسئلہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ جس طرح آپ تہجد پڑھتے، وتر پڑھتے اور بعد میں 2 رکعت پڑھتے، تو عائشہ فرماتی ہیں صلی رکعتین وہو جالس، آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ اس کی وجہ خود پیچھے بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کا ارادہ فرماتے، نماز تہجد پڑھنا چاہتے، فَيَأْمُرُ بِطَهُورِهِ وَسِوَاكِهِ، وضو کا پانی اور مسواک منگواتے۔ فَلَمَّا بَدَّنَ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا، اس کے مطلب کہ بعد میں آپ کا بدن مبارک تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو عذر کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، کسی کا عذر ہو سجدے کے بعد بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو، جلدی کھڑا ہو،
اگر سانس پھولا ہے، بدن وزنی ہے، عذر ہے، تھوڑی دیر زیادہ بیٹھنا پڑے پھر بھی بیٹھ سکتے۔ عذر کا معاملہ الگ ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بول فرمایا ہے، اتا سبات قوم فبال قائما، سے بخاری میں روایت ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کھڑے ہو کر بول کرنا سنت ہے، وہ آپ کا عذر تھا۔ عذر پھر کئی ہو سکتے ہیں، محدثین نے کئی عذر بیان فرمائے، فی الحال میں نے صرف اس پہ مثال دی ہے کہ عذر کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔